سود کے چکر میں اپنے نبی کا دل دکھانے والوں، حرام سود کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہنم کی آگ بہکانے والوں، تم آرٹیفیشل طور پر 100 کار متقی بنتے ہو سور سے نفرت کر کے. بے شک نفرت ہونی چاہیے سور سے، مگر سن لو سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، کیونکہ سور تو حرام ہے، لیکن اللہ نے سور کیا کھاتے تھے پتہ ہے؟ گولر سمجھتے، اس پہ ابال کے نمک ڈال. آج یہ زبان ہماری بے قابو ہوئی ہے. لذت اچھے سے اچھے کھانے کی لذت کتنی ہے؟ نوک سے لے کے جڑ تک. باقی جب حلق کے نیچے لقمہ اترا تو جو انجام بریانی کا ہوگا وہی انجام سو کے ٹکڑوں کا بھی ہوگا، جو سو کے ٹکڑوں کا بھی ہوگا وہی بریانی کا ہوگا. لذت صرف اتنی سی ہے، اتنی سی چند سیکنڈ کی لذت کے لیے اپنے آپ کو اتنے بھیانک انجام میں ڈالتے ہو. سوکھا کھا لو، روکھا کھا لو، نہیں حیثیت ہے فاقہ کر لو. بابا فرید الدین گنج شکر گولر نمک ڈال کر کے ابال کر کے کھاتے تھے، اور ابال کے دینے والی ہستی سلطان المشائخ سرکار محبوب الہی. ایک دن بابا صاحب نے نماز پڑھی، مزہ نہیں آیا نماز میں، تو آپ نے بلایا، کہا محمد احمد، آپ کا نام محمد تھا، ابا کا نام احمد تھا، اور وہ بھی بخاری سادات، یہ بخاری سادات تو یہاں ہے، لیکن سرکار محبوب الہی کا اور سادات بخاری ان لوگوں کا نسب امام نقی پر جا کر کے ملتا ہے، اور وہ بھی بخارا کے تھے اور یہ بھی بخارا کے. وہ بخاری سید محمد احمد بدایونی بخاری. فرمایا محمد احمد آج میری نماز میں مزہ نہیں آیا. کھانا کدھر سے آیا تھا؟ دیکھو وضو چیک نہیں کیا، غسل چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو کیا چیک کر رہے ہیں؟ کھانا. اور ہم لوگ کھانے کو چھوڑ کے سب معاملے میں متقی بنے ہوئے ہیں. جو آ رہے آنے دو. تقویٰ کدھر ہے؟ جلسوں میں. تقویٰ کدھر ہے؟ ولیموں میں. تقویٰ کدھر ہے؟ لوگوں کے مہمان بن کے جانے. اپنے کھانے کو چیک کرو. اگر یہ قوم صرف حلال کھانا شروع کر دے، خدا کی عزت کی قسم، جیسے علماء کے چہرے دیکھ رہے ہو ویسے اولیاء کے چہرے دیکھنا نصیب ہوں گے. جب تک تمہارے اندر حلال تھا ولی تم علماء کی طرح زیارت کرتے تھے. اللہ اکبر. بابا صاحب نے فرمایا لقمہ کھانا کس نے تیار کیا؟ المختصر یہ کہ محبوب الہی نے کہا سرکار میں نے کیا. کیا گڑبڑ کی؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں. کہا بتاؤ. تو پھر کہا حضور بات یہ ہے کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا. خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا. ہم نے سوچا پہلے ہی آپ گولر ابال کر کھاتے ہو، اگر بغیر نمک کے کھلائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. آپ کی محبت میں پڑوسی سے قرضہ لے کر نمک ڈال دیا تھا. کہ اسی کی نحوست ہے کہ تم نے پڑوسی کا نمک میرے کھانے میں ڈالا، اس لیے اللہ نے عبادت کی لذت کچھ نہیں. پڑوسی کا قرضہ لیا ہوا نمک بابا صاحب کے اندر آئے تو ان کی عبادت کی لذت چلی جائے. جو لوگ فلیٹری کا کھا رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، بلکہ لوگ تو اب سود کھا رہے ہیں. سود. سفید کپڑے پہن کر مخیر قوم ملت بین کے بیٹھتے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں. سود کے دھندے ہیں. مولوی منع کرتا تو آئندہ ہفتے مسجد میں رہنے نہیں دے گا، تو سود پہ تقریر کیسے کرتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا میری کلائی نہیں پکڑ سکتے آپ. میں تو کہوں گا اور میں جانتا ہوں کہ تم ایسے نہیں ہو، لیکن جن کو اس آواز کی ضرورت ہے میرا اللہ میں امید کرتا ہوں اس جگہ میں یہ آواز کو ضرور پہنچائے گا. میرے بھائیوں سور دیکھ کر تمہیں گھن آتی ہے نا، سور دیکھ کر تمہیں نفرت آتی ہے نا، یاد رکھنا سور کھانا کم برا ہے، سود کھانا سور سے زیادہ برا ہے. سود بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے. اور سود پر ضمیر کا سودا کرنے والوں، سود کے چکر میں اپنے نبی کا دل دکھانے والوں، حرام سود کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہنم کی آگ بہکانے والوں، تم آرٹیفیشل طور پر 100 کار متقی بنتے ہو سور سے نفرت کر کے. بے شک نفرت ہونی چاہیے سور سے، مگر سن لو سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، کیونکہ سور تو حرام ہے، لیکن اللہ نے سور کھانے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں کیا ہے. مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ سود کھانے والوں کے لیے اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے. جو سود کھائے کعبے میں زنا کرنے والے سے زیادہ عذاب سود کھانے والوں کو دیا جائے گا. حدیث پاک ہے الزواجر میں، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اتنا پیسہ محبوب ہو گیا، اتنا مال محبوب ہو گیا. اللہ کی پناہ
یاد رکھو توبہ کر لو. یہ حضرت بخاری سادات قادری سادات اس زمین پر آئے ہو. اللہ والوں کے آستانے صرف پھول چادر کے لیے گھاگھر چادر کے لیے نہیں ہے. اللہ والوں کے آستانے تو توبہ کے لیے ہے, استغفار کے لیے ہے, خدا سے صلح کرنے کے لیے ہے, اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ہے. اب جلدی جلدی سن لو. دوسرے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں اس سب سے بدترین جہنم کے جو وہ علاقے میں اور اس وادی میں جس کو ڈالا جائے گا وہ دوسرے نمبر پہ زانی ہے جو زنا کرتا تھا, بدکاری کرتا تھا, عورتوں کے ساتھ پاپ کرتا تھا. اللہ اکبر. آج یہ گناہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. 2005 میں امریکہ سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ہر 5 منٹ پر دنیا میں ایک زنا ہوتا ہے. ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے دنیا کے زمین کے خطے کے اوپر. آج سے تقریباً 21 سال پہلے کی یہ رپورٹ ہے. آج کیا زنا کا 16 17 سال کی عمر کے لڑکی اور لڑکیاں گندی فلموں نے تمہیں زنا کر دیا. بس اتنا سنو, اس سے زیادہ میں کیا کہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کے دونوں ہاتھ آگ کی زنجیر سے ان کے کاندھوں سے ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اور جہنم کی آگ بھری جائے گی. 2 منٹ کی لذت کے لیے اتنا بڑا عذاب. اپنی آنکھوں پہ رحم کرو. جو آنکھیں پیاس کے ننھے ذرات برداشت نہیں کر سکتی, جو آنکھیں لکڑیوں کا دھواں برداشت نہیں کر سکتی, دن کا چلا جائے تو آنکھیں رو پڑتی ہے, نیم کا ٹھنڈا سرما جو آنکھیں برداشت نہ کر سکے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ بھڑکنے والی جہنم کی آگ جو پہاڑوں کو پگھال کے پانی کر دے, جب